السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حس و حوث کا آئینہ ہے۔ راوی ریٹائرڈ ملک صفدر حیات۔ دوپہر کے بعد بہادر علی واپس آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ بڑی سنسنی خیز خبریں لایا تھا۔ چودھری فضل الہی نے 10,000 روپے دینے کی تصدیق بھی کر دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری سکندر علی شونکے کے ساتھ سپہر کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ اسی حساب سے مغرب تک انہیں اپنے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا، جبکہ چودھری مراتب علی نے بتایا تھا کہ وہ تقریباً 8:30 بجے واپس آئے تھے، یعنی صرف شونکا ہی واپس پہنچ سکا تھا۔ معاملہ خاصا گھمبیر نظر آ رہا تھا، کہیں کوئی گڑبڑ موجود تھی۔ اسی دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق سکندر علی کی موت 27 دسمبر کی شام 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہی وقت ہے جب سکندر علی کو اپنے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ موت کی وجہ وہ گولی تھی جو سر کے آر پار ہو گئی تھی۔ رپورٹ میں اس بات کا ذکر بھی تھا کہ فائر پستول کو پیشانی سے لگا کر کیا گیا تھا اور فوراً مقتول کی موت واقع ہو گئی تھی۔ سکندر علی کی لاش دوسرے دن یعنی 28 دسمبر کو کھیتوں سے ملی تھی۔ میں نے 2 خوفناک قسم کے حوالداروں کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ شونکے کو میرے پاس لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شونکا میرے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں حوالدار اس کے دائیں بائیں پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ اس سیٹنگ اور حوالداروں کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر شونکے کی پیشانی پر تفکر کی گہری پرچھائی نمودار ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی شامت آنے والی ہے۔ میں نے کڑکدار آواز میں پوچھا، ہاں بھائی شونکے، کیا پروگرام ہے تیرا؟ سچ بولنے کا ارادہ ہے یا پہلے تھوڑی بہت مالش کرنا پڑے گی؟ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے تھانے دار صاحب، آپ چاہیں تو سب سے پوچھ لیں، رابطی سوں بھی اٹھوا لیں۔ میں نے حوالداروں سے کہا، بھائی جوانوں، اگر شونکا جھوٹ بولے گا تو میں اپنا دائیں ہاتھ اوپر اٹھا دوں گا۔ آپ نے اسے اس جھوٹ کا انعام شنام دینا ہے۔ فکر ہی نہ کرو ملک صاحب، ایسا انعام دیں گے کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے شونکے سے پوچھا، چودھری فضل الہی کی حویلی سے آپ لوگ کتنے بجے نکلے تھے؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے جواب دیا، مغرب کے بعد جناب۔ میں نے دائیں ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ایک حوالدار نے سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ ملک صاحب، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ ہاتھ کی پوچھ سے خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، میں نے اسرے لہجے میں کہا۔ مائی باپ، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اوے چھچوندر کی اولاد، وہ تیری ماں کا قسم، چودھری فضل الہی تو کہتا ہے کہ تو وہاں سے عصر کے وقت نکلے تھے۔ چودھری صاحب کو مغالطہ ہوا ہوگا۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ شونکے کی ایک دردناک چیخ کمرے میں بلند ہوئی۔ ایک حوالدار نے اس کے پیٹ میں طوفانی گھونسا رسید کر دیا تھا۔ گجی مار اسے پہلے ہی بہت پڑ چکی ہے، میں نے حوالدار سے کہا جس نے گھونسا مارا تھا۔ کوئی ظاہری فنکاری بھی دکھاؤ بھائی۔ شونکے نے رحم طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے پوچھا، کھارا ڈاکو نے کتنے بجے گھیرا تھا آپ لوگوں کو؟ مجھے صحیح ٹائم کا اندازہ نہیں ہے جناب، 8 کے بعد کا ہی وقت تھا۔ میں نے حوالدار کو طے شدہ اشارہ کیا۔ ہائے میں مر گیا، شونکا بلبلایا۔ اب تمہارا ایک جھوٹ بھی نہیں چل سکے گا بچو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے ملک صاحب؟ میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا اس کا پتہ تو میں چلا ہی لوں گا، پہلے ذرا تمہاری زبان سے سچ جھوٹ کا پول تو کھول لوں۔ اوے کھوتے کے کھر، تم اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ ایک حوالدار نے اس کی گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ ملک ہوراں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا، دیکھو شونکے، ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ ہم نے چودھری فضل الہی سے ملاقات بھی کر لی ہے اور لاش کا پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا۔ اب تم اگر جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کرو گے تو بری طرح پھنس جاؤ گے۔ ابھی کیس میرے ہاتھوں میں ہے، اگر مجھے سچ سچ صورتحال بتا دو گے تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، ورنہ سمجھو کہ پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہی ہے۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جناب؟ تم نے سکندر علی کو قتل کیا ہے۔ یہ آپ کیا کہنے ہیں جناب؟ چودھری صاحب کو تو کھارا ڈاکو اغوا کر کے لے گیا تھا اور دوسرے دن۔ میرے اشارے پر حوالدار نے اس کی پنڈلی پر زوردار ٹھوڈا رسید کیا۔ میں نے کہا، شونکے، میں تمہاری ساری بدماشی نکال دوں گا، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ آپ خام خواہ مجھے مار رہے ہیں جناب۔ چودھری صاحب کو کھارا ڈاکو لے کر گیا تھا۔ وہ خاصا سخت جان معلوم ہوتا تھا، زبان کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور چودھری فضل الہی کے بیان کے بعد شونکے کی ذات شک کی دبیز چادر کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ یا تو اس نے چودھری سکندر علی کو قتل کیا تھا یا پھر اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ عفت نے بھی اس کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔
ایسی صورت میں کیا چودھری سکندر علی کے پاس بھاری رقم موجود تھی؟ شونکی کی نیت خراب ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ پھر مجھے ایک اور بات بھی شک میں ڈال رہی تھی۔ چودھری مراتب علی نے رقم کا ذکر نہیں کیا تھا، کہیں اس سازش میں چودھری مراتب علی بھی برابر کا شریک تو نہیں تھا، یا سکندر علی کا قتل اسی کی ایما پر کیا گیا تھا؟ چودھری مراتب علی جیسے شخص کچھ بعید نہیں تھا۔ حویلی اور جاگیرداروں میں اس قسم کے کھیل دیکھنے میں آتے ہیں۔ میں نے اچانک چبھتے ہوئے لہجے میں شونکے سے پوچھا، چودھری فضل الہی نے چودھری سکندر علی کو کتنی رقم دی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ہکلاتے ہوئے بولا، آپ کون سی رقم کی بات کر رہے ہیں؟ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کی۔ وہ منہ کے بل میری میز پر گرا۔ حوالدار نے اسے کالر سے گھسیٹ کر سیدھا کیا اور پھر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے گرج کر کہا، اوے ملک صاحب سے سوال کرتا ہے؟ جناب میں کسی رقم کے بارے میں نہیں جانتا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ ابھی یاد آ جائے گی مچھلی باندر، میں نے دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا۔ چٹاخ کی ایک آواز نے شونکے کا منہ دوسری طرف گھما دیا۔ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، اللہ نبی کی قسم میں بے قصور ہوں، آپ چودھری مراتب علی سے پوچھ لیں، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اوے چودھری کا ٹٹو، تمہارے چودھری کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے ذرا تم سے نمٹ لیں۔ میں نے کھجانے والی نظروں سے گھورا۔ اللہ رسول کی جھوٹے قسمیں کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے تھانے دار صاحب؟ اوے کیسے یقین کر لیں؟ ہمیں چودھری فضل الہی سے پتہ چلا ہے کہ اس نے سکندر علی کو 10,000 روپے دیے تھے۔ دیے ہوں گے جناب، پر مجھے کیا پتا، وہ سنبھل کر بولا۔ میرے سامنے تو ایک پائی بھی نہیں دی۔ یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب، ایک حوالدار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دے جناب، پھر دیں گے، کیسے ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر بتایا کہ چودھری مراتب علی مقتول سکندر علی کی لاش لینے آئے ہیں۔ میں نے شونکے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شونکے میں تمہیں صبح تک سوچنے کی مہلت دے رہا ہوں۔ 27 دسمبر کو جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ کل مجھے سچ سچ بتا دینا، دوسری صورت میں کل میں تمہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لوں گا۔ ریمانڈ کا مطلب جانتے ہو نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شفاف لہجے میں کہا، تمہارا انگ انگ پکار کر گزری ہوئی 7 نسلوں کے جرائم ہمیں بتائے گا۔ وہ لرز کر رہ گئے۔ میں نے حوالدار سے کہا، اسے صبح تک حوالات میں بند کر دو، اور ہاں اب یہ ہتھ کڑی میں رہے گا۔ حوالدار شونکی کو لے کر کمرے سے نکل گئے تو میں نے چودھری کی آمد کی اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے کہا، چودھری کو اندر بھیج دو۔ وہ یس سر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری مراتب علی میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، ملک صاحب آپ نے شونکی کو کس جرم میں ہتھ کڑی لگائی ہے؟ اس کا جرم بڑا سنگین ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کے بھائی کی لاش کی باہر برآمدے میں رکھی ہے، آپ اس کے کفنانے دفنانے کا انتظام کریں اور کل صبح تھانے آ جائیں، آپ کا بھی بیان ہونا ہے۔ میرا بیان کس چکر میں ہوگا جناب؟ میں نے دانستہ فوری طور پر اسے صورتحال بتانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، بس جی ہمیں کاغذی کارروائی بھی تو کرنا ہی پڑتی ہے نا، آخر آپ مقتول کے وارث ہیں، ایک بیان آپ کی طرف سے بھی تو ہوگا نا۔ وہ اطمینان بخش لہجے میں بولا، وہ تو ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن آپ نے شونکی کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ مجھے اس سے کچھ محبت سی ہو گئی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ صبح آئیں گے تو تفصیلی بات ہوگی۔ چودھری نے زیادہ ضد نہیں کی اور سکندر علی کی لاش لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں چاہتا تو اسی وقت فضل الہی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں ساری صورتحال مراتب علی پر واضح کر دیتا، مگر اس طرح وہ ہوشیار ہو جاتا اور مقتول سکندر علی کی تدفین کھٹائی میں پڑ جاتی۔ پھر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کل چودھری کے آنے سے پہلے پہلے شونکی کا ریمانڈ حاصل کر لوں۔ چودھری جلدی سے جلدی بھی 10-11 بجے تک تھانے پہنچتا، اس وقت تک میں عدالت سے واپس آ چکا ہوتا۔ شونکا جس حد تک مشکوک ہو چکا تھا، اس کے لیے اس کا ریمانڈ ضروری ہو گیا تھا۔ لاتوں ٹھڈوں سے وہ زبان کھولنے والا نہیں تھا۔ میں عدالت سے واپس آیا تو اس وقت چودھری مراتب علی تھانے نہیں پہنچا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے میری نظر برآمدے میں بیٹھے ہوئے جلال الدین پر پڑی۔ اس کے چہرے پر مجھے دبا دبا سا جوش نظر آیا۔ میں نے شونکے کو حوالدار کے حوالے کیا اور جلال الدین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی جلال الدین، بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ خبر خوشی کی ہے جناب، وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا، میں نے افتی پہلوان کا پتہ چلا لیا ہے۔ افتی پہلوان؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں نے تمہیں کھارا ڈاکو کا کھوج لگانے کو کہا تھا بابا جلال الدین، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے تو وہ کہیں سے ڈاکو شاکو نہیں لگا جناب۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کسی غلط بندے تک تو نہیں پہنچ گئے؟ جلال الدین سے غلطی نہیں ہو سکتی ملک صاحب۔ میں نے پوچھا، تم نے اسے کہاں دیکھا؟ صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ اس سے ملاقات بھی کر چکا ہوں۔ کہاں؟ وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر چک 34 گاف بے میں ایک بیوہ رہتی ہے، جیرا نام ہے اس کا، افتی اسی بیوہ کے گھر میں رہتا ہے۔ تمہاری اس سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اسے کوئی شک تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں سرکار، جلال الدین نے جواب دیا۔ وہ چک ہی میں اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کرتا ہے۔
میں اس سے وہیں پر ملا تھا۔ میں نے خود کو ایک بے روزگار مزدور ظاہر کیا تھا اور اس سے درخواست کی تھی کہ مجھے بھی وہاں کوئی کام وغیرہ دلا دے۔ میں نے فوری طور پر چک 34 گاف بھیجانے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک ایسا ہی امیر خان آ چکا تھا۔ میں نے اسے فوری تیاری کا حکم دیا، پھر جلال الدین سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو گے۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب۔ یہ بندہ تو آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، پر میرا انعام ضرور یاد رکھے۔ انعام بھی ملے گا، پہلے بندہ تو پکڑ لیں۔ ایسے ہی نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب وہاں وردی میں ہی چلیں گے نا؟ نہیں، سادہ لباس میں جانا زیادہ مناسب رہے گا۔ میں بھی وردی تبدیل کر لوں، بس 1 منٹ۔ امیر خان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے حوالدار فضل شاہ کو بلا کر ہدایت دی، ہم ایمرجنسی میں کھرا ڈاکو کو پکڑنے جا رہے ہیں، شام سے پہلے واپس لوٹ آئیں گے۔ اگر چودھری مراتب علی آئے تو اسے ہرگز شونکے سے ملنے نہیں دینا۔ ایسا ہی ہوگا جناب، افضل شاہ نے کہا، اور چودھری کو یہ بھی نہ بتانا کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد ہم نے افضل شاہ کو شونکے کی خارت تیر مدارت کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے اور تھوڑی دیر کے بعد لباس تبدیل کر کے ہم چک 34 گاف پہ جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کھارا کی گرفتاری کے لیے ہم ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس تھے۔ مطلوبہ اینٹوں کے بھٹے پر جب ہم پہنچے تو پتا چلا کہ کھارا ڈاکو دن کا کھانا کھانے گھر گیا ہوا ہے۔ ہم نے وہاں افتی کا ہی پوچھا تھا۔ جلال نے مجھے بتایا تھا کہ بھٹے والے اسے اسی نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ میں بابا جلال الدین سے پوچھا کیا خیر اس کے گھر چلیں؟ تم نے تو اس کا گھر بھی دیکھ رکھا ہے، جو مناسب سمجھے، میں تو ہر طرح تیار ہوں۔ امیر خان نے کہا میں یہاں انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے گھر ہی چلیں۔ میں نے جلال الدین سے پوچھا اس کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ 3 منٹ میں پہنچ جائیں گے، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں جیرا نامی اس بیوہ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ جلال الدین اور امیر خان کو میں نے گلی کی نکڑ پر ٹھہرنے کو کہا تھا۔ جلال الدین مطلوبہ گھر کی نشاندہی کر کے واپس امیر خان کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جیرا اپنے دروازے پر بھیڑ بھاڑ دیکھ کر محتاط ہو جائے اور کھارا کو نکلنے کا موقع مل جائے۔ حالانکہ جلال الدین نے بتایا تھا کہ وہ کہیں سے بھی ڈاکو نظر نہیں آتا، مگر میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایسے ڈاکو سے بھی 2 ہاتھ کیے تھے جو دن کی روشنی میں فقیری کا چولا اوڑے لوگوں کی درازی عمر کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ دروازہ ادھیڑ عمر کی عورت نے کھولا تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے میرے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، میں نے پوچھا جیرا کا گھر یہی ہے؟ ہاں پتر، میں ہی جیرا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا، پر تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرا نام اللہ رکھا ہے اور میں شاہپور سے آیا ہوں۔ پر میں نے تو تمہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے جلدی سے کہا مجھے افتی سے کچھ ضروری کام ہے، وہ یہیں رہتا ہے نا؟ افتی کے ذکر پر وہ چکنا نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی، پھر تشویشناک لہجے میں پوچھا کیا کام ہے افتی سے؟ میں نے کہا میں اس کا ایک پرانا دوست ہوں، اس نے جیل جانے سے پہلے میرے پاس ایک امانت رکھوائی تھی، مجھے پچھلے دنوں پتا چلا تھا کہ وہ رہا ہو گیا ہے، میں اس کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ وہ شکمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی کیا نام بتایا تھا تم نے؟ میں نے پہلا بتایا ہے، وہ نام پھر دہرا دیا، پھر کہا افتی گھر میں ہی ہے نا؟ اتنی دیر میں گھر کے اندرونی حصے سے ایک مردانہ آواز آئی، ماسی کون آیا ہے؟ ماسی جیرا نے اندر کی جانب منہ کر کے کہا پتر افتی تمہارا دوست اللہ رکھا ہے، شاہپور سے آیا ہے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے ہی امیر خان کو اشارہ کر دیا۔ وہ پلک جھپکتے میں میرے پاس پہنچ گیا، تاہم دروازے کی ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران میں مجھے دروازے میں کسی مرد کی جھلک نظر آئی۔ جیرا دروازے سے تھوڑے فاصلے پر ہو گئی۔ میں اور امیر خان بھرا مار کر گھر کے اندر آ گئے۔ پھر اس سے قابل کے افتی صورتحال کو سمجھ سکتا، امیر خان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ امیر خان کو گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ اگرچہ بڑھاپے میں قدم رکھ چکا تھا، مگر اس کی پہلوانی تنفن ابھی باقی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس ہتکڑی پہنا دی، پھر خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا بس بھائی کھارا پہلوان، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ اس نے ہتکڑی بند کلائیوں کو جھٹکتے ہوئے کہا تمہاری ماں کے ساکھ ہیں۔ امیر خان نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا ہمارے درمیان وہی ازلی رشتہ ہے جو ایک ڈاکو اور قانون کے بیچ ہوتا ہے۔ پولیس؟ اس کے حلق سے تحیر امیز آواز برآمد ہوئی۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں چودھری مراتب علی کے علاقے کا تھانے دار ہوں۔ چودھری مراتب علی کے ذکر پر میں نے اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی دیکھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا آپ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ جرم تو تھانے جا کر پتہ چلے گا، کھارا ڈاکو، میں نے گھورتے ہوئے کہا۔ آج کل بڑی تھرتلی مچا رکھی ہے تم نے۔ آپ مجھے بار بار ڈاکو کو کہہ رہے ہیں، اس نے کہا، اور میرا نام کھارا نہیں افتی ہے، افتخار پہلوان۔ اوے پہلوان کے مامے قانون کے آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک چپیڑ رسید کی۔ تھاندار صاحب آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، جیرا نے کہا، میرا بھانجا ڈاکو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً چودھریوں کی کوئی چال ہے۔
بعد میں مجھے پتا چلا کہ نذیرہ نامی وہ عورت افتخار پہلوان کی ماں خورشید بیگم کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ شوہر کے انتقال کے بعد اکیلے ہی رہتی تھی، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے کہا مائی مجھے کسی نے غلط نہیں بتایا، میں نے خود تمہارے بھانجے کے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کیا کیا افتی نے؟ اس نے 20 سال پرانی قبر کھود کر ایک مردہ غائب کیا ہے اور چودھری سکندر علی کو قتل کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کھرا جلدی سے بولا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور وہ سلمہ کا مردہ، وہ جیرا نے اپنے بھانجے کی حمایت میں کہا۔ تھانے دار صاحب آپ یقین کریں، افتی ایسے سنگین جرم نہیں کر سکتا۔ پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی، ربا پتہ نہیں چودھری کب افتی کا پیچھا چھوڑیں گے۔ پہلے سے قتل کے الزام میں غلط جیل بھیج دیا، اس کی ماں پیو کا خاتمہ کیا، اب یہ بیچارہ جیل کاٹ کر آیا ہے تو نیا ہی قصہ شروع ہو گیا ہے۔ پرانا ہو قصہ یا نیا؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ پہلے تو یہ سوربا صرف جیل گیا تھا، اب یہ پھانسی کے تختے پر پہنچے گا۔ خدا کے واسطے ایسا غضب نہ کرنا، جینا نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میرے بھانجے نے کوئی قصور نہیں کیا۔ بھائی تو پیچھے ہٹ جا، امیر خان نے جلدی سے کہا۔ ان داد فریادوں سے قانون کا دل نہیں پگھل سکتا۔ ماسی تو پریشان نہ ہو، میں بے گناہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، افتی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تو پہلے بھی بے گناہ تھا، پھر 20 سال جیل میں کیوں سڑتا رہا؟ جیرا نے دہائی دینے والے انداز میں کہا۔ ساری مصیبتیں تو بیچارے غریبوں کے لیے ہیں، خدا بھی صرف امیروں کا ہی ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے ماسی، اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر امتحان لیتا ہے۔ تیری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں افتی، صبر کر ماسی، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے اپنی محبوبہ کی ہڈیاں چرانے کا جرم کیا ہے، وہ میری محبت کی آخری نشانی ہے۔ آپ اس جرم میں چاہیں تو مجھے پھائے لگا دیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اور جب پھانسی چڑھ جاؤ گے تو اس نشانی کا اچار ڈالو گے؟ میں نے کہا۔ کہاں ہے متوفی سلمہ کی ہڈیاں؟ آپ میری جان بھی لے لیں لیکن ان ہڈیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ میری محبوبہ کا مزار یہاں ہے تھانے دار صاحب، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی ہڈیاں ان مردوں کے درمیان دفن رہیں۔ وہ سلمہ کی قبر کی بے حرمتی کا اقرار کر چکا تھا، لیکن سکندر کے قتل کا معاملہ بھی باقی تھا۔ میں نے کھارا ڈاکو کا جو چرچا سنا تھا، میرے سامنے کھڑا وہ شخص اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ نہ چہرے مہرے سے ڈاکو لگتا تھا، نہ ہی گفتگو سے، اس میں ڈاکو والی کوئی بات تھی۔ میرے دل میں اس خدشے نے سر ابھارا کہ ممکن ہے چودھری مراتب علی نے افتی کی رہائی کے بعد یہ شوشہ چھوڑا کہ اب وہ کھارا ڈاکو بن چکا ہے۔ پھر قبرستان والے واقعے نے اسے مزید پختہ کر دیا تھا۔ اس کھٹ راگ میں چودھری کا کیا بھلا تھا؟ اس کا اندازہ تو شونکے کی مرمت کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال افتی کی ذات ابھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ سکندر کا قاتل ان تینوں میں سے کوئی ایک تھا، افتی عرف کھارا ڈاکو، شونکا اور چودھری مراتب علی۔ میں نے افتی سے کہا، تمہاری ہڈیاں خود ہمیں بتائیں گی کہ تم نے سلمہ کی ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم تو مردوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ، 27 دسمبر کی شام 5-6 بجے کے کہاں تھے؟ جناب یہ دسمبر وغیرہ کا حساب مجھے نہیں آتا، میں چٹا ان پڑھ ہوں۔ میں نے 27 دسمبر کو دیسی مہینے کی تاریخ میں بدل کر پوچھا۔ میں 12 پو کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اب 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ تم نے چودھری سکندر علی کو قتل کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے اگر انتقام ہی لینا ہوتا تو چودھری مراتب علی کا پیٹ پھاڑتا، جس نے میری محبت، میری روح، میری سلمہ کو مجھ سے چھینا تھا اور مجھے قتل کے جھوٹے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، میں بے بس اور کمزور آدمی تھا۔ دنیا پیسے کی ہے تھانے دار صاحب۔ چودھری مراتب علی کے ٹکڑوں پر پلنے والے پولیس والوں نے مجھے قاتل بنا کر عدالت میں پیش کیا۔ میرا وکیل کچھ بھی ثابت نہ کر سکا، سب گواہیاں میرے خلاف چلی گئی۔ سب کے منہ میں چودھریوں کی زبان بولتی رہی۔ میں طویل عرصے کے لیے اپنی زندگی سے نکل گیا، میرا گھر اجاڑ دیا گیا، اب میرے پاس کیا بچا ہے؟ آپ کو چودھریوں میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ میں نے اس کے طویل بیان کے جواب میں کہا، مجھے کسی نے تمہارے پیچھے نہیں لگایا، میں تو قانون کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔ تم سلمہ کی قبر کھولنے کا اقرار کر چکے ہو۔ جس روز چودھری سکندر علی کا اغوا ہوا اس دن تم کہاں تھے؟ آپ ایک دن کی بات کرتے ہیں، میں تو ہر روز یہی رہتا ہوں، بھٹے پر ہوتا ہوں یا گھر میں۔ آپ بھٹے پر جا کر تصدیق کر سکتے ہیں، آج کل اینٹوں کا سیزن ہے، چھٹی ہوتے ہوتے رات کے 8 بج جاتے ہیں۔ 12 پوک کو بھی 5-6 مہینے بھٹے پر ہی تھا۔ وہ کچھ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔
कोई वहां तुम्हारी मौजूदगी की गवाही दे सकता है? आहो जी। वो सर को इस बात में जुम्बश देते हुए बोला, आप गुलाम सरवर, फैज मोहम्मद और खुशी से पूछ सकते हैं, ये तीनों उस वक्त भी भट्टे पर ही होंगे। मैंने एएसआई से कहा वो जलालुद्दीन के साथ जाकर मज़कूरा तीनों अफराद को बुला लाए। किस्सा मुख्तसर, थोड़ी देर के बाद वो वहां मौजूद थे। मैंने घुमा फिरा कर इनसे मुख्तलिफ सवालात किए। इन सब का बयान यही था कि 27 दिसंबर को जब चौधरी सिकंदर अली का अगवा किया गया तो इफ्ती भट्टे पर ही मौजूद था। मैंने इन तीनों को हदायत कर दी कि कल वो थाने आकर अपना अपना बयान लिखवा दें। फिर इफ्ती को लेकर हम थाने की तरफ रवाना हो गए। मासी जीरा ने इफ्ती की गिरफ्तारी पर बहुत बावला मचाया। मैंने इसे समझाया, मासी अगर तुम्हारे भांजे ने कत्ल नहीं किया तो उसको कुछ नहीं होगा, मगर कब्र की बेहुरमती पर वो सजा से वहीं बच सकेगा। इस बात का वो खुद इकबाल कर चुका है। हम थाने पहुंचे तो शाम होने वाली थी। अफजल शाह ने बताया कि चौधरी 2 मरतबा थाने आकर जा चुका है। मैंने पूछा, इसे शौके से मिलने तो नहीं दिया गया? नहीं जनाब, आपका हुक्म जो नहीं था। वैसे चौधरी धमकियां बहुत दे रहा था। इसकी धमकियों को मैं देख लूंगा। मैंने कहा, तुम खारा डाकू को अलग हवालात में बंद कर दो। ये खारा डाकू है? हवालदार ने तज्जुबा में इस लहजे में पूछा। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, इसका फैसला कल करेंगे। मुझे अपने कमरे में आकर अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि चौधरी मरातब अली वहां पहुंच गया। वो सीधा मेरे कमरे में चला आया। इसके तेवर ठीक नजर नहीं आ रहे थे। इसने आते ही उसीले लहजे में पूछा, मलक साहिब आप मेरे बंदे को कब छोड़ रहे हैं? कौन आपका बंदा है चौधरी साहिब? मैं शौके की बात कर रहा हूँ। वो नाराज लहजे में बोला, ये सुबह से मेरा तीसरा फेरा है, आप लोगों ने मुझे अपने बंदे से मिलने भी नहीं दिया। मैंने इसको गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, चौधरी साहिब मेरा तो ख्याल था शौका अल्लाह का बंदा है, मगर आप अजीब बात बता रहे हैं कि वो आपका बंदा है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं मलक साहिब। मैंने इसी लहजे में जवाब दिया, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी के दौरान मुझे भी मजाक की आदत नहीं है। मैं फौरी तौर पर शौके से मिलना चाहता हूँ। यह मुमकिन नहीं रहा चौधरी साहिब। क्यों? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि शौका 7 दिन के अदालती रिमांड पर है। क्या कहा? वो भुचक्का रह गया। जी हाँ, अब आप उससे 8वें दिन ही अदालत में मुलाकात कर सकेंगे। रिमांड के दौरान में मैं किसी मुल्जिम से मिलने नहीं देता। आपने मेरे साथ धोखा किया मलक साहिब। वो पुकारते हुए बोला, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ना कोई धोखा किया है और ना ही किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए कर रहा हूँ। शौके ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। इसने खुद अपनी आंखों से खारा डाकू को सिकंदर अली को अगवा करते हुए देखा था। या तो आप कानून को अंधा समझते हैं या शौका आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने इसे बता दिया। हमें चौधरी फजल इलाही ने सब कुछ बता दिया है। मकतूल सिकंदर अली शौके के साथ सपहर के वक्त वहां से रवाना हुआ था। इस हिसाब से इन्हें शाम से पहले गांव पहुंच जाना चाहिए था, मगर आपका बयान है कि वो 8:30 बजे के लगभग ये इत्तला लेकर आया था कि चौधरी सिकंदर अली को खारा डाकू ने अगवा कर लिया है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी सिकंदर अली की मौत शाम 5 और 6 बजे के दरमियान वाक़ई हुई है और उस वक्त खारा डाकू चक 34 गांव पे के एक भट्टे पर ईंटें पका रहा था। चौधरी ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। मैंने अपना बयान जारी रखा। चौधरी सिकंदर अली 27 दिसंबर की शाम 6 बजे तक मरहूम हो चुका था। फिर रात 8:30 बजे कौन से सिकंदर अली को खारा डाकू ने अगवा किया था? कोई जवाब है आपके सवाल का आपके पास? आप इस हकीकत को झुटला सकते हैं? इसने पूछा। आपको खारा डाकू के बारे में कैसे पता चला? मैंने कहा था ना चौधरी साहिब, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैंने ज़ेर मुस्कुराते हुए कहा, खारा इस वक्त हवालात में बंद है। जब आपने असल मुजरिम पकड़ लिया है तो शौके को छोड़ क्यों नहीं देते? शौका तो अब कोर्ट ही से छूटेगा। कल से मैं तफ्तीश का आगाज करने वाला हूं। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, चौधरी साहिब मेरी तफ्तीश से पत्थर भी बोले लगते हैं। आपके पालतू शौके की क्या औकात है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खारा डाकू के साथ क्या सलूक करने का इरादा है? सब अपने अपने किए का फल पाएंगे। मैंने जुबानी अंदाज में कहा, आपने भी मुझसे बहुत झूठ बोले हैं। इसने सवाल नजरों से मुझे देखा। मैंने कौन सा झूठ बोला है? आपने मुझे बताया था कि सिकंदर अली फजल इलाही से इसलिए मिलने गया था कि आपका कुछ जमीन खरीदना चाहते थे, मगर हकीकत यह कि फजल इलाही से अपनी उधार दी हुई रकम वापस लेने गया था। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? आपको सुनने में गलती लगी होगी। वो जल्दी से बोला, मैंने आपको बताया था कि हम कुछ जमीन बेचना चाहते हैं। ये उधार वाली रकम वाली बात आपको किसने बताई है? आपकी भावत इफ़्फ़त ने मुझे इस रकम के बारे में बताया और चौधरी फजल इलाही ने इस बात की तस्दीक भी कर दी। आप भी खामखा इस औरत की बातों में आगे। चौधरी ने कहा, हो सकता है कि चौधरी फजल इलाही से ज़मीन का सौदा हो गया हो और इसने कुछ बयान वगैरह दे दिया हो। इसका पता भी चल जाएगा चौधरी साहिब। मैंने गंभीर लहजे में कहा, चौधरी फजल इलाही का नाम मैंने गवाहों में लिख लिया है।
اس کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ متفکر لہجے میں بولا، آپ مجھے 10 منٹ کے لیے شونکا سے مل لینے دیں۔ مجھے افسوس ہے چودھری صاحب، میں نے بے مروتی سے کہا، میں آپ کی اس خواہش کو پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اصلیت پر اترا تیکھے لہجے میں کہنے لگا، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ملک صاحب، آپ کی ضد کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ میں آپ کی قیمتی مشورے کو یاد رکھوں گا۔ میرا لا تعلقی کا انداز اسے اندر ہی اندر سلگا رہا تھا۔ آج تک کسی پولیس افیسر نے اس سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ملک صاحب، آپ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے، سوچ لیں۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، میں کوئی قدم اٹھا لینے سے پہلے سوچتا ہوں۔ میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ اس قسم کی دھمکی کسی اور کو جا کر دیں، میں آپ کے روب میں آنے والا نہیں۔ آپ کو اسی تھانے میں رہنا ہے اور ہم تو صدیوں سے ہی آپ کی یہاں ہیں۔ آپ کو کہیں یہ دشمنی مہنگی نہ پڑ جائے۔ میں دوستی اور دشمنی بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، اور ظالموں کی طرف میں نے کبھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ ملک صاحب، عقل مندوں نے کہا ہے کہ ایک دشمن 100 دوستوں پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ مجھے عقل سکھانے کی کوشش نہ کریں، میں نے کھدرے لہجے میں کہا، اور مجھے دوسرے بہت سے کام ہیں، اب آپ تشریف لے جائے تو اچھا ہے۔ وہ چند منٹ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ذرا نم پڑتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ ذرا وکری ٹائپ کے تھانے دار ہیں۔ چلے پچھلی باتوں کو بھول کر ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سنبھل کر بات کرے چودھری صاحب، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو دولت میں تل جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ کا بھلا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بدلے ہوئے انداز میں بولا، ورنہ شونکی کو تو میں فوری ہی چھڑا لوں گا۔ اس کی ضمانت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بخوشی کوشش کریں۔ وہ قہرآلو نظروں سے مجھے گھورنے کے بعد واپس چلا گیا۔ شونکا 2 دن کی مہمان نوازی کے بعد سب کچھ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ اس نے چودھری مراتب علی کے خلاف بیان دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اگر وہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا تو اسے خود قربانی کا بکرا بننا پڑتا۔ حالات و واقعات اور شارطیں سراسر اس کے خلاف جا رہی تھی۔ شونکی کے بیان کے مطابق چودھری مراتب علی نے خود شونکی کی مدد سے سکندر علی کو اغوا کرایا تھا۔ وہ قبرستان والے واقعے کی عالمی ستیلے بھائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک اچھا موقع تھا۔ مراتب علی نے بآسانی سے ٹھکانے لگا دیا۔ شونکی نے رقم کے بارے میں بتایا کہ وہ مراتب علی نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ میں نے اس کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد انگوٹھا لگوا لیا۔ اگلے روز میں نے شونکی اور اس کے خلفیہ بیان کو عدالت میں پیش کر کے چودھری مراتب علی کا وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ وارنٹ کے بغیر اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ چودھری مراتب علی نے وارنٹ کی موجودگی میں بھی گرفتاری دینے پر خاصا پس و پیش کیا، تاہم میں نے ست کڑی لگا کر حوالات میں ڈال دیا۔ شام تک کئی معزز افراد اس سے ملنے آ چکے تھے اور کچھ بڑے افسروں کی سفارشیں بھی مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی چودھری کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، مگر میں نے اس سلسلے میں ذرا بھی نرمی نہیں برتی۔ دوسرے روز میں نے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ میں نے علاقے کے ایس پی کو پوری تفصیل کے ساتھ رپورٹ کر دی تھی اور درخواست بھی کی تھی کہ چودھری کے سلسلے میں کسی دباؤ کی اہمیت نہ دی جائے۔ ایس پی نے مجھے بھرپور تعاون کیا۔ شونکی کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ چودھری کی طرف سے بری طرح خوف میں مبتلا تھا۔ میں نے تسلی دی کہ وہ غم نہ کرے، قانون پوری طرح اس کی حفاظت کرے گا۔ چودھری کی طرف سے میرے دل میں بہت غبار تھا۔ اس بدبخت نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ستولے بہن بھائی کو بڑی سفاکی سے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چودھری کو ریمانڈ کی سختی سے بچانے کے لیے کئی بااثر لوگوں نے مجھے بھاری رشوت پیش کی، مگر میں نے کسی ایک کی نہ سنی۔ وہ چودھری کی ساری چودراہٹ ناک کے راستے نکال دی، اسے اپنا جرم کا اقرار کرتے ہی بنی۔ میں نے چودھری کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ میں نے انتہائی مضبوط کیس بنا کر چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ چودھری جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلا گیا۔ جب عفت کو پتہ چلا کہ مراتب علی کے خلاف شونکی نے گواہی دی ہے تو اسے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے حیرت بھرا سوال کیا۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں اندر سے ایک کو ایک تھے۔ میں نے کہا، اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے بی بی۔ اگر شونکا حقائق کی پردہ پوشی کرتا تو خود پھانسی چڑھ جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ابا جی کی جان تو چھوٹی۔ اس کے چہرے پر اطمینان بخش تاثرات جھلک اٹھے۔ ابا جی کی جان کیسے چھوٹ گئی؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ مفروض چودھری شہادت علی کو ابا جی کہتی تھی۔ چودھری صاحب کی جان کہاں پھنسی ہوئی تھی؟ وہ اٹک ٹک کر بولی، مراتب علی نے ابا جی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ دن رات ایک ہی سوال کرتا رہتا تھا کہ ابا جی نے خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ ابا جی کے فالج میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ جانے کیسی کیسی دوائیاں حکیم سے لا کر انہیں کھلاتا رہتا تھا۔ تم کون سے خزانے کی بات کر رہی ہو؟ اس کے انکشاف پر میں چونک سا اٹھا۔ پتہ نہیں جی، میں نے آج تک اس کا ذکر ہی سنا ہے، دیکھا نہیں، عفت نے بتایا۔ چودھری مراتب علی کا خیال ہے کہ ابا جی
سونے کی اینٹیں، چاندی کی سلاخیں، جواہرات اور نوٹوں کے بنڈل کہیں چھپا رکھے ہیں۔ اسے اسی خزانے کی تلاش تھی۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی اور میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دولت سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، مگر اس کے حصول کے لیے ہم ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ چودھری مراتب علی زمین و جائیداد اور سیم و زر کے لیے دو انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگ بیٹھا تھا اور اپنے سگے باپ کی زندگی اس نے جہنم بنا رکھی تھی۔ دولت کا لالچ ایسے ہی تماشے دکھاتا ہے۔ افتی پہلوان کو میں نے چھوڑ دیا۔ وہ ایک نہ کردہ جرم میں پہلے ہی اپنی زندگی کی قیمتی 20 سال گنوا چکا تھا۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود بھی اس نے اس رات سے پردہ نہیں اٹھایا کہ سلمہ کی ہڈیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے اس پر سختی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سچی محبت کرنے والوں کا احترام سب پر لازم آتا ہے۔ افتی کا جرم اتنا سنگین نہ تھا کہ اسے معاف نہ کیا جا سکتا۔ وہ اپنی رہائی پر خوش تھا، نہ گرفتاری پر افسردہ۔ چودھری مراتب علی کا مقدمہ کوئی 2 سال تک چلا۔ سیشن کورٹ نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ میں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، مگر کچھ عرصے بعد ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ جس دولت کے حصول نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا، وہ بھی اس کے کام نہ آ سکی۔ اللہ سب کو حرص و لالچ سے بچائے، آمین۔